کہ اہل کتاب کے سوا جو کافر ہیں، بت پرست ہیں، زرتشت ہیں، سورج، چاند، ستاروں، درخت، پتھر، کسی کی بھی پوجا کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کھانا کھانا، ان کا ذبیحہ کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ صرف اہل کتاب کہ جن پہ آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، اور وہ اس وقت عیسائی اور یہودی ہیں۔ عیسائی جو کر دے رہے وہ تو کسی بسم اللہ پڑھ دے، وہ تو کچھ اور پڑھ دے۔ ہاں، یہ وضاحت طلب ہے کہ کس طرح سے کن عیسائیوں کا کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، کن یہودیوں کا کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے جو حالات تھے ان کے اندر اور اس وقت کے حالات کے اندر بہت فرق ہے۔ اصل میں یہ اہل کتاب رہے نہیں نا جی۔ ہاں جی، وہ تو ایسے ہی ہے نا، مسلمان بھی تو نہیں رہے، اہل کتاب نہیں رہے تو مسلمان بھی نہیں رہے۔ یہی ہوتا ہے کہ سادہ لفظوں میں جڑا سورج چڑھتا ہے انہیں ڈوبنا ہی ہوتا ہے، تو یہ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ آسمانی کتابوں کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں، نبیوں کے فرمان چھوڑ دیے جاتے ہیں، اپنی مرضی کا دین بنا لیا جاتا ہے۔ تو مسلمان بھی اسی راستے کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت اور اس وقت کے حالات کو اس کا موازنہ کرنے سے کوئی صورتحال واضح ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، سورہ نساء کے اندر بھی، سورہ آل عمران کے اندر بھی، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو اے نبی آپ کی طرف نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے رسولوں پہ ایمان نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں اور قیمت کے لیے بیچتے بھی نہیں ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی حزن اور غم ہوگا۔ تو یہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ہیں نا کہ جن کی صرف اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، جن کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اس رسول پہ نازل ہونے والی کتاب پہ بھی، اپنے رسولوں پہ نازل ہونے والی کتاب پہ بھی، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے نفع کے لیے بیچتے بھی نہیں ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے، تو اس وقت اہل کتاب میں سے کچھ مخصوص لوگ تھے کہ جو اللہ سے ڈرتے بھی تھے، اللہ پہ ایمان جس طرح رکھنے کا حق ہے اس حق کے ساتھ ایمان بھی رکھتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان رکھنے والے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا کھانا کھانا کہ جو اللہ کے بارے میں شرک کے اندر مبتلا نہیں تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اکثریت کو دیکھ کے تو سب کو ایک ہی صف کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، تو اکثریت عیسائیوں کی چونکہ عقیدہ تثلیث کے اندر شامل ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتی ہے، اللہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کو ایک خدا مانتے ہیں وہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے عیسائی جو ہیں ان سب کا عقیدہ یہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ عیسائیوں کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو عقیدہ تثلیث کے قائل نہیں ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معجزہ کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایسے اہل کتاب کے جو شرک کے اندر مبتلا نہیں ہیں اور ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لیں، شرک کے اندر مبتلا نہ ہوں، تو ان کے ساتھ کھانا جائز ہے اور وہ حلال بھی ہو۔ اور یہاں تک مفسرین نے تو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ اگر ان کے دسترخوان کے اوپر، آج کل تو ویسے ہی گلوبل ویلیج ہے اور پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو ان کے لیے یہ مخصوص چیزیں اور ان کے اوپر حلال لکھا ہوتا ہے، یہ عیسائی ہیں یہ ان کے لیے مخصوص چیزیں، یہ ہندو ہیں یہ ان کے لیے مخصوص چیزیں۔ تو مفسرین نے منع کیا ہے کہ اگر اس دسترخوان کے اوپر کوئی حرام چیز پڑی ہوئی ہے، جیسے شراب ہے، یہ سور کا گوشت ہے، تو اگر اس دسترخوان کے اوپر حرام چیز پڑی ہوئی ہے تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس دسترخوان کا حصہ بنے
یا اس دسترخوان کو آپس کے اندر شیئر کرے۔ اہل کتاب میں سے انہی کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ جو توحید پرست ہیں، جو عقیدہ تثلیث کے قائل نہیں ہیں، اور جو حلال اور حرام کا امتیاز کرتے ہیں۔ وہ چیزیں کہ جو ہماری شریعت کے اندر حلال ہیں، اگر وہ کھاتے ہیں تو پھر ان کا کھانا جائز ہے، اور اگر وہ ہماری شریعت کی حرام چیزیں کھاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ دسترخوان شیئر کرنا، ان کے دسترخوان کے اوپر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی۔ والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمناتی، مومنوں سے، مسلمانوں میں سے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، تمہارے نکاح کے لیے جائز ہیں مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں، اور اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں، اہل کتاب جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ کھانے کے بعد اب اللہ رب العزت نے نکاح کے احکام بیان کیے ہیں۔ مومن عورت کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے، اس کے اندر تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اہل کتاب کی جو عورت پاک دامن ہے اس کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ خود ہی بیان کر دیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو پاک دامن عورت ہے، پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو اعلانیہ فحاشی کرتی پھرتی ہے اور اعلانیہ وہ بے حیائی اور برائی کے اندر مبتلا ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ جو پاک دامن عورت ہے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی جو کھانا